10واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اس چیز پر جو فیصلے کے روز کے مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلے صحیح کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ضرور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، لیکن خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ لیکن اللہ کہاں کہاں سے مدد کرتا ہے، کافروں کے دلوں میں روک ڈال دیا، کافروں کو دکھایا کہ مومن کا لشکر بہت زیادہ ہے اور مومنوں کو کافروں کا لشکر ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا۔ اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ ثابت قدمی، استقامت بہت ضروری ہے، ٹھکے رہنا، جڑے رہنا، کھڑے رہنا، یہ چیز سب سے پہلی چیز ہے۔ انسان پر جب اللہ کی مدد آتی ہے نا وہ ثابت قدمی کے نتیجے میں آتی ہے، وہ جمے رہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی پہاڑ جیسی نیکی کر لی اور کبھی ہاتھ دھرے بیٹھتی رہ گئے، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کرے تو نیکی پر جمے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ مشکل وقت میں تو خاص طور پر اپنے یاد آتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے خاص طور پر وہ یاد آتے ہیں۔ تو یہ مشکل کا وقت ہو جب کسی سے مقابلہ ہے تو کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، اور صبر کا کیا مطلب ہے کہ جمے رہو، مشکل کی وجہ سے راستہ نہ چھوڑ بیٹھو، ہمت نہ ہار بیٹھو، ڈرو نہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رب سے رنگت نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور ان کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ مشرکین کا لشکر کس شان کے ساتھ گانے بجاتے ہوئے اور شراب نوشی کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے، تو کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ شیطان بھی دعوے کر رہا ہے، شیطان بھی اپنی مدد کی یقین دہانی کرا رہا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان سے اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، شیطان نے جو مدد کا وعدہ کیا وہ جیسے ہی معاملہ پیش آیا تو وہ وہاں سے پلٹ گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دے رہا ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، اور مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ بعض اوقات انسان جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس پہ اس کا عمل نہیں ہوتا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ یہ کام کیوں کرتا۔ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو تو ان کے دین نے خبر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست افزانہ ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں ان کے پھولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے، یعنی بس
جب وہ روح قبض کرنے آئی ہے تو عذاب کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا اور کہتے جاتے تھے لوگ اب جلنے کی سزا تو یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، موت کے وقت ملک الموت جب کافر کے پاس آتا ہے تو اس کی روح سے کہتا ہے اے خبیث نفس نکل اپنے اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف، تو یہ بات سن کر روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے تو ملک الموت اسے اس کے جسم سے اس طرح نکالتا ہے جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سوراخ کو نکال لیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے طرز عمل کو خود نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا۔ یہاں لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ان شر الدواب۔ دواب کس کو کہتے ہیں؟ چوپایوں کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زمین پر چلنے والے انسانوں میں بدترین وہ ہے، بلکہ کہا کہ وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا پھر کسی طرح اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اشارہ ہے یہودیوں کی طرف کہ اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو اس کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، ان کے پر خدشے ہی اڑ جائیں۔ تو وقوع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے رکھیں تو یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بدعہد قوم سے بھی خیانت نہیں کرنی، ایسے لوگ کرپٹ لوگوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، اللہ کو خائن پسند نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رومیوں کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہے تھے اور رومیوں کی حرکات اور سکنات سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاہدہ توڑنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کی سرزمین کی طرف مارچ شروع کر دیا اور آپ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں اور آپ کے اور ان کے درمیان جب معاہدے کی مدت جو ہی ختم ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سواری پر سوار ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، عہد پورا کرنا ہے توڑنا نہیں ہے، عہد پورا کرنا ہے توڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا کسی قوم سے عہد ہو تو ہرگز نہ کوئی گرفت کھولے نہ باندھے، یعنی عہد نہ توڑے حتیٰ کہ اس کی مدت ختم ہو جائے یا برابری کی بنیاد پر ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے۔ اور یہ بات جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ واپس آ گئے، انہوں نے بھی اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، یعنی وہ اس معاہدے کی مدت پوری ہونے کے وقت یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ اب یہ کفار جو ہیں یہ اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو جیسے ہی خلاف ورزی کریں گے تو معاہدہ تو ٹوٹ جائے گا، تو ہم بھی حملہ کر دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے مارچ کر کے ان کے قریب جا کر رہنے کا پلان بنایا۔ تو دیکھیں صحابی رسول ہیں جو انہیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تو ہمارا دین دشمنوں سے بھی خیانت کرنے کو پسند نہیں کرتا، تو اپنوں کے ساتھ اس طرح سے خیانت کو پسند کرے گا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بنے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی کچھ تو کھلے دشمن ہے نا اور کچھ چھپے دشمن ہے، تو جو چھپے دشمن ہے وہ بھی ڈر جائیں گے اور حملے سے باز رہیں گے، نقصان پہنچانے سے باز رہیں گے۔ تو گھوڑے تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ پورا اسلحہ اور فوجی ٹریننگ اور افرادی قوت ٹرینڈ لوگوں کو تیار رکھو، اسلحہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس کو تیار رکھو تاکہ دشمن جو ہے اس پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، یعنی اس دفاع میں جو تم خرچ کرو گے، اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ ایک تیر کو بنانے والا جو اسے خیر کی نیت سے بنائے، یعنی جہاد کی نیت سے بنائے اسلحہ، وہ بھی جنتی ہے۔ دوسرا تیر چلانے والا، اور تیسرا مجاہد کو تیر فراہم کرنے والا۔ کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ تیر بنانے والا، تیر چلانے والا، تیر جو ہے فراہم کرنے والا، یعنی اس میں جہاد میں مالی مدد کرنے والا۔ تو یہ تینوں طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تیر انداز بنو، شہ سوار بنو، اور تمہارا تیر اندازی کرنا شہ سواری کی نسبت مجھے زیادہ پسند ہے۔ یعنی یہ جو نشانہ بازی کی ٹریننگ ہے، تیر اندازی کی اور نشانہ بازی کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، اس طرح کے کھیل آپ بچوں کو سکھائیے۔ اس طرح کے کھیلوں کھیلنا چاہتے ہیں تو بجائے موبائل پہ کر کے وہ جو ہے وہ دشمن کو مار رہے ہوں اور گنے چلا رہے ہوں، تو یہاں جیسے اس طرح کے کلب کے اندر بھی اس قسم کے اسپورٹس کی سہولت موجود ہوتی ہے نا، تو اچھے کھیل، یہ والے کھیل جو ہیں جس میں آنکھیں جو سوئمنگ ہو گئی، تیر اندازی ہو گئی، گھڑ سواری بھی موجود ہوتی ہے، اکثر ہمارے قریب میں بھی موجود ہے اس طرح کی سہولتیں، تو بچوں کو یہ اسپورٹس ان میں آگے لے کر آئیے، یہ کام ان کو سکھائیے، یہ کھیل انہیں ان سے کروائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا تیر اندازی کرنا شہ سواری کی نسبت مجھے زیادہ پسند ہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان کھیل کود کرے وہ باطل اور بے فائدہ ہے، سوائے اپنے گھوڑے کو تربیت دینے اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنے اور کمان سے تیر پھینکنے کے، کہ یہ درست اور حق ہے۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجیے، اور یہ کہ اس طرح کے کھیل کھیلیے جو کہ آپ کو تیار رکھیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نشانہ بازی سیکھ کر اسے ڈالتا ہے وہ اپنے فن سے کفران نعمت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ والے کھیل کھیلیں اور اس کھیل کو اپنے ساتھ، یعنی اس کے فن کو پھر ختم نہ ہونے دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت کی خرچ کر ڈالتے تو لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے لوگوں کے دل جوڑے۔ محبت، الفت، انسان بہت چاہتا ہے کہ محبت پیدا ہو۔ آج تو انسان ترس رہے ہیں نا محبتوں کے لیے، تو محبت پیدا کرنے والی گلو کیا ہے؟ اللہ کا دین، یہ قرآن، یہ وہ گلو ہے جو دلوں کو جوڑے گی۔ بہت سارا پیسہ لگا دیں، آپ دلوں کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن دین کے ساتھ جڑ جائیں گے نا تو پھر جو محبتیں ہوں گی نا، اور جو پھر پائیدار محبتیں ہوں گی، اور ایسی پائیدار کہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمارے، آپ کہہ لیجیے ہم جو شادی شدہ ہیں، اللہ ہمارے شوہروں کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، ہماری اولادوں کے دلوں کو ہم سے جوڑ دیجیے، ہمارے پیارے بہن بھائیوں کے دلوں کو ہم سے جوڑ دیجیے۔ پروردگار، جو دلوں میں کہیں کوئی ناراضگی ہے، کہیں کوئی ضرورت ہے، کہیں کوئی دکھ اور غم ہے، پروردگار اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اسلحے کے ساتھ ساتھ کون سی چیز جو ہے وہ مضبوط بناتی ہے انسان کو؟ اس کا ایمان اس کو مضبوط بناتا ہے، اس کا رب پر بھروسہ، اسے جنت کے جو وعدے ہیں یہ اسے ڈٹا رکھتے ہیں اور جمایا رکھتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کو اللہ سے کوئی امید بھی نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی اس کے وعدے وعید بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ کم بھی ہوں گے تو کفار پر بھاری ہوں گے۔
اچھا اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا، اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ یعنی جو پہلا بتایا وہ یعنی ایک ہونا جو چاہیے، جو معیار ہے وہ یہ ہے، لیکن اگر یہ معیار نہیں ہے تو کم از کم اتنا معیار ضرور ہو کہ 100 تو 200 پر، یعنی اپنی سے دگنی طاقت پر تو غالب آنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو جبکہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح مبتلا نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، اور جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ڈرتے رہو کہ کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز میں تم آلودہ نہ ہو جاؤ جس سے رب نے منع کیا ہے۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ جنگ بدر میں 70 آدمی مارے گئے تھے کفار کے، اور 70 آدمی قید کیے گئے تھے، اور جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا تھا۔ ان کی مالی استطاعت کے مطابق ان سے فدیہ لیا گیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فدیہ نہیں لے سکتے تھے، تو ان کے لیے کیا شرط رکھی گئی تھی کہ وہ 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزادی مل جائے گی۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہمارا رب کافر کو دنیا کی تعلیم دینے پر ان کی جنت یعنی دنیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، تو کیا خیال ہے مسلمان کو دین کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے پر انہیں جنت نہیں دے گا؟ کافر سے کہا جا رہا ہے کہ تم 10 کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، دنیا کی تعلیم دے دو، تمہیں تمہاری جنت مل جائے گی، یعنی دنیا مل جائے گی، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ تو کیا مسلمان جو دین کی تعلیم دے رہا ہے یا دین کی تعلیم سیکھ رہا ہے، کیا اللہ اس کو اس کی جنت نہیں دے گا؟ تو یقیناً یہ پڑھنا پڑھانا، یہ سیکھنا سکھانا جنتوں میں لے جانے والا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ دیکھیں وہ لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اور جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں دربار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ یہاں دین کی خاطر، غلبہ اسلام کی خاطر محنتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ کوٹے رول ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہی سچے مومن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے دعوے کو سچا کر دکھایا۔ لیکن ایسا بھی ممکن ہے نا کہ اس کے باوجود انسان سے خطائیں ہو جائیں، دین کے رستے پر چلتے ہوئے بھی، محنتیں کرتے ہوئے بھی ممکن ہے کہ خطائیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خطاؤں سے درگزر کے وعدے بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر رشتہ داروں کا تذکرہ آ گیا کہ رشتہ دار بہرحال خون کے رشتہ دار اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کی جائے۔ سورہ توبہ بسم اللہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز میں بسم اللہ نہیں لکھ پائی، صحابہ نے بھی نہیں
کسی کی پیروی کرتے رہے. یہ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کی کہ صحابہ نے از خود قرآن میں اپنی مرضی سے ایک شوشہ بھی نہیں ڈالا. یہ قرآن کی حفاظت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی تو از خود نے یہ سوچ لیا کہ کیا حرج ہے، تو اس چیز کو خود سے وہ لکھ لیتے. گویا قرآن ایز اٹ از، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جس طرح آپ نے صحابہ کے حوالے کیا، صحابہ نے بھی اسی طرح سے آگے منتقل کیا. سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 17 مرتبہ توبہ کا ذکر آیا ہے، اور اس میں ہم کچھ اہل ایمان کی توبہ کا تذکرہ بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل کریے. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پر تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ ممتنعین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن. حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ حج کو حج اکبر کہتے ہیں. عمرے کو عرب کو حج اکبر کہا کرتے تھے، اور حج اکبر. تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سب عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے کہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدد معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. لیکن پہلے انہیں مہلت دی، انہیں سوچنے کے لیے ٹائم دیا. مکہ فتح ہو چکا، آپ کہہ لیجیے اعلان برات کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں مہلت دی گئی کہ اب وہ پلٹ آئیں. اب وہ اگر اسلام کے دامن میں بنا لینا چاہتے ہیں تو اسلام بھی انہیں اپنے دامن پہ لینے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں. گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو. یعنی دشمن کو بھی اللہ کا کلام سناؤ، اسے بھی یہ حق بات اسے پہنچاؤ. اور یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہ نہیں جانتے، تو ہمارا فرض ہے جو نہیں جانتا اس تک اس علم کو پہنچا دیں. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ میں عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائے تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کرے، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کا فائدہ لے لیا، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف بلانے والے بنے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. اپنے لیے رسول لے لیجیے کہ ہم نے رب کے راستے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا. خود کا کردار ادا کیجیے، رب سے جوڑنے والے بن جائیے، رب سے ملانے والے بن جائیے، رب کے راستے میں رکاوٹ بن کر نہ کھڑے ہو جائیں. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ ہی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہیں کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد بھی پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں. جیسے کہتے ہیں نا، راتوں کے جھوٹ باتوں سے نہیں مانتے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد کو توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک
سے نکال دینے کا قصد کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے ڈرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور اسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ یعنی دل ٹھنڈے کب ہوں گے؟ اسلام کو غالب آتا دیکھ کر، لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر دل ٹھنڈے ہوں گے۔ اور یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اس وقت میں بہت سارے رشتے دار تھے مکہ میں اور لوگ ان کے لیے پریشان ہوتے تھے اہل ایمان اور چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہدایت دے دی کہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ ان لوگوں میں سے بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی۔ یعنی ایمان بغیر آزمائش کے مکمل نہیں ہوتا، ایمان کے بعد امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، پھر درجے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر کی مثال لے لیجیے، وہ ساری زندگی میں پڑھتا رہے، اگر اس نے امتحان پاس نہیں کیا تو اسے ڈگری نہیں ملتی۔ بالکل اسی طرح ایمان کا اظہار کریں ہم اور پھر رب کے امتحانوں میں ہم ناکام ہو جائیں تو رب امتحان رب نے لانے ہیں، رب نے تو آزمانا ہے، رب نے تو دیکھنا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان میں سچا ثابت کر دے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو رب پر ایمان نہیں رکھتے، جو توحید پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی مسجدوں کی خدمت کرنا ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ذرا حالے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہوں، یعنی وہ شرک کے علمبردار بنے ہوئے ہوں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی وہ مسجدوں کی خدمت کرنا اور ان کے لیے پیسہ لگانا اور محنتیں لگانا یہ بھی ضائع ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا ہے۔ پہلے دلوں میں ایک اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کے گھر بھی آباد ہوں گے۔ غلط عقیدے کے ساتھ مسجد کی خدمت بھی قبول نہیں ہے۔ ابھی جنگ کی باتیں ہو رہی تھی تو اب نماز پہ بات آ گئی، گویا نماز میں کمزوری ہوتی ہے تو دشمن کی ہیبت دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کو یا مومن کو مضبوط رکھتی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار، مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاہدی کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مظاہر کتنی بڑی لیتی ہے، مجاور ہونا، مسجد حرام کا مجاور ہونا اور وہاں پر حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تو مقدس مقامات اور جو مساجد ہیں، مذہبی ادارے ہیں، ان کا انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جو خدا سے اور دین سے بیگانہ ہو یا جن کی زندگیوں میں شرک ہو۔ اور پھر یہ بھی عمل کی بات ہے یا سمجھنے کی بات ہے کہ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس کام کا انتظام سنبھال لینا اس بات کی مجھے اور آپ کو چھوٹ نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی میں جو مرضی کرتے ہیں، لیکن بس ہم نے ایک مسجد بنا رکھی ہے یا ہم ایک کام ایسا مقدس کر رہے ہیں بس وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ نہیں، وہ کام مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتا، تو اس بات کی اجازت مجھے اور آپ کو نہیں دیتا کہ ہم اپنی باقی زندگی میں رب کی شریعت سے آزاد ہو کر زندگی گزاریں۔ ظاہری نیکیوں سے بڑھ کر اللہ کو یہ محنتیں پسند ہیں، یہ بظاہر نظر آنے والی نیکیاں، لیکن اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے؟ جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کی راہ میں تھکتے ہیں، حاجی کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاہدی کرنے والے
اس کام کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے ہاں میں یہ لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، جو تیرے دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، جانیں بھی لگاتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے کسے چنتا ہے؟ کوئی ڈگری چاہیے اس کے لیے، کوئی عہدہ ہونا چاہیے اس کے پاس، کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی آپ کہہ لیجیے کہ کتنے کروڑ پتی یا ارب پتی اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ اسٹیٹس دیکھتا ہے۔ اللہ اسے چنتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے نا، اللہ اسے اپنے کام کا بنا لیتا ہے، اللہ اسے چن لیتا ہے۔ کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی رنگ روپ نہیں ہے، کوئی اور اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن رب کی محبت اور اخلاص یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا مرتبہ دلا دیتی ہیں، کام کا بنا دیتی ہیں۔ ان کا رب نے اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھے پیچھے جان اور مال کی بات تھی، اب ذرا تھوڑا سا وہ چیزیں جو میرے اور آپ کے دل کو بہت پسند ہے ان کا ذکر آ گیا، وہ رشتے سارے آ گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، یہ جو انسان نے مال خود کمایا ہوتا ہے نا وہ اس کو پیارا ہوتا ہے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، کاروبار کی خاطر دن رات اس کی بڑھائی کے لیے بہتری کے لیے کوششیں کر رہے، وہ کاروبار اس کے مان پڑ جانے کا خوف، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، ایک گھر وہ ہو سکتا ہے جو آپ رہ تو رہے اس گھر میں لیکن آپ کو پسند نہیں ہے، وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہاں اس گھر کا تذکرہ ہے جو تمہیں پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گن گن کر وہ سارے رشتے سامنے گنوا دیے، وہ چیزیں گنوا دی کہ انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن کی طرف دل کھنچتا ہے، جن کی طرف توجہ رہتی ہے اور جن کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے سے آزمایا، بیٹے کی محبت سے آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی محبت سے آزمایا، حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی سے آزمایا۔ حضرت حنظلہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو شادی کی رات ہی جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محبت میں انہوں نے اپنے رشتوں کو بھی قربان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عزیز رشتہ داروں نے کس طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ پھر بھی برابر ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ تو اللہ کے راستے میں جب نکلنے لگتے ہیں نا تو یہ رشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ کہ دیکھو تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے، تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے، دیکھو تمہاری اولاد ہے، اس کو دیکھو، گھر کو دیکھو، اپنی ذمہ داریوں کو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اسلام کو صلہ رحمی سکھاتا ہے۔ جب ہم اسلام پر چلتے رہے اس سے پہلے شاید ہم شوہر کے حقوق میں ڈنڈی مار دیتے ہوں گے، لیکن جب دین پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے، خدمت کرنی ہے، محبت دینی ہے۔ بچوں کی بھی ہم صحیح محبت کر پاتے ہیں، صحیح محبت کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ ایک دنیا دار ماں تو صرف ان کی دنیا سنوارتی ہے، ایک دیندار ماں ان کی دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ تو یہ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر محبتوں کا آپ کہیں کہ ایک معیار جو ہے وہ صحیح سیٹ ہو جاتا ہے، پھر صحیح طرز عمل کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو تقاضے تو یہ دونوں ہیں مجھ سے اور آپ سے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے، تو ان دونوں تقاضوں کو نبھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ قدم قدم لگائیں یہ سوال ہے تمہیں جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں، تو یہ زندگی کو پیاری، جنہیں بس اپنا آرام پیارا ہے، جنہیں اپنا گھر پیارا ہے، اور جنہیں بس اپنی
مشاغل پیارے ہیں وہ دین کے راستے میں کام نہیں آ سکتے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بندھا تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا اور اس میں پہلی بار ایسا موقع آیا کہ مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر سے کہیں زیادہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد ان کے لشکر کی 12,000 تھی۔ تو اس طرح کا موقع پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس میں ایک احساس دل میں آتا ہے، جب لوگوں کے دلوں میں یقیناً یہ احساس پیدا ہوا ہوگا، اطمینان ہوا ہوگا کہ ہماری تعداد بہت ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو یہ سوچ بھی آ جانا کہ ہماری تعداد پر بھروسہ کرنا، اپنی کسی صلاحیت پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ فوراً سبق سکھا دیتے ہیں کہ نہیں، اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرو، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ ہو، اپنی تیاری پر غرور نہ ہو، بلکہ رب پر نظریں لگی ہوئی ہوں۔ وہی کامیابی دیتا ہے، وہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، وہی نیکی کے راستے پہ جماتا ہے اور وہی چلاتا ہے۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے کہ اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو آپ کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں کہ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ کس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں۔ ناپاک سے مراد کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کے اعمال، ان کا طرز زندگی ناپاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹچ کریں گے تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، بلکہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے ناپاک ہیں۔ لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائے، اور اگر تمہیں تندرستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بھی حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء کو کون رب کہتا ہے؟ کبھی بھی کسی نے رب نہیں کہا، لیکن یہ رب بنانا کیا ہے؟ ان کو ایسے فالو کرنا جیسے رب کو فالو کیا جانا چاہیے، جیسے اللہ کا حق ہے اس طرح سے ان کی بات کو ماننا، جس کو وہ حلال کہتے ہیں وہ حلال، جس کو وہ حرام کہتے ہیں وہی حرام۔ ان علماء اور درویشوں کو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اسلام لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا الزام عائد کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جس کو یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو ان کو خدا بنا لینا ہے، یعنی خود دین نہیں سیکھا، خود اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، بس علماء پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے وہ کہتے ہیں جائز ہے، جس کو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ جب آپ نے دین کا ٹھیکیدار انہیں بنا دیا تو وہ دین کی جو شکل بھی آپ کے سامنے پیش کرے تو پھر عوام اس کو قبول کرتی ہے۔ تو یہ یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے کتاب کو عوام سے دور کر دیا اور علماء کے پاس اصل و کتاب کی، اور عوام سے آج بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بس کوئی عالم ہی ہے وہی بتائے گا، وہی اسی سے پوچھ لیں گے، جو مسئلہ پیش آئے گا وہی سے فتویٰ لے لیں گے۔ تو قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ ہم بھٹک نہ سکیں، ہم گمراہ نہ ہو سکیں۔
اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، وہ کافر کوئی کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی دین آیا ہے غالب ہونے کے لیے، اور دین غالب ہو کر رہے گا۔ تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے، امید رکھیے، دین میں غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تو اپنے کام کو مکمل کرے گا۔ میں کہاں کھڑی ہوں اپنا جائزہ لے لیجیے، اپنے آپ کو وہاں پر فٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے اس دین کے غلبے کے لیے استعمال کر لیں۔ یہ سعادت ہے، اللہ کے لیے بندوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے لیے افراد کی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ فقیر نہیں ہے۔ میرا ذرا سا پیسہ، میرا تھوڑا سا ٹائم، میری تھوڑی سی صلاحیت، بھلا اس سے وہ رب جس کے پاس ان ساری چیزوں کے خزانے ہیں، اس کے خزانوں میں کون سا اضافہ ہو جائے گا، یا اس کو کون سی ہم چیز پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کو میری صلاحیتوں، اوقات اور وقت کی اور مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ ہمارا کوئی مال کو قبول کر لے، ہمارا کوئی وقت کو قبول کر لے، اور ہماری صلاحیت کو قبول کر لے، اور اس کے بدلے ہمیں دنیا اور آخرت کے اجر سے نواز دے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن دے کر بھیجا؟ اس مشن کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو۔ یعنی یہ اسلام جو ہے کسی کمزور حیثیت پہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مغلوب حیثیت پہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اسلام چھا جانے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنے گرد و پیش عرب کے اندر اس کو غالب کر کے دکھا دیا، اور حق کے بعد صحابہ کرام نے اس دین کو روم اور ایران کی سرحدیں بھی کراس کر گیا، یعنی کتنا زیادہ اسلام جو ہے وہ پھیل گیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا کام کر گئے، اس دین کو مجھے اور آپ کو تھما گئے، ہمیں اس کا پشتیبان، ہمیں اس کا نگران اور رکھوالا بنا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اب مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ درجناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، اور پھر اسی سے لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیچھوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لوگ اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ دین کے غلبے کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے رستے میں جو رکاوٹ آتی ہے نا، وہ رشتے اور یہ مال کی محبت، تو مال کی محبت اللہ تعالیٰ دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور رشتوں کو بھی ان کے مقام پر رکھنا سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ رشتوں کو ان کا مقام دو، ان کے مقام اور اس کی حیثیت پر ان کو ان کا حق دو، لیکن ان کے حق سے بڑھ کر انہیں خدا نہ بناؤ۔ نہ رشتوں کو خدا بناؤ اور نہ علماء کو خدا بنا لو، اور نہ اس مال کی پوجا اس طرح سے کرو جیسے وہ مشرکین جو ہے نا وہ بتوں کے آگے بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم بھی اپنے گھروں کو سجانے، انہیں کو بنانے اور اسی کو سنوارنے میں لگے رہتے۔ تو سجائیے ضرور گھر کو، لیکن اس میں دل نہ اپنا کھبو دیجیے۔ زکوٰۃ کی یہاں بات آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا، یعنی زکوٰۃ نہیں دے گا، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو دوبارہ گرم کیے جائیں گے، اور اس دن مسلسل یہی ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر بلا کر جب بندوں کا حساب ہو جائے گا تو یا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہو رہا ہے، وہ سونا جو ہے وہ تختے بن کر پھر وہ جہنم میں دکھایا جا رہا ہے، پھر اسے پیچھوں کو داغا جا رہا ہے، وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، پھر تپایا جا رہا ہے، پھر داغا جا رہا ہے۔ یہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ہو رہا ہے؟ اس پورے دن میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس دن کی مقدار 24 گھنٹے نہیں ہے، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس دن کے پورا ہونے پر پھر آگے اگر خدا کا خاصہ جہنم ہے تو جہنم میں بھی سزا ایکچولی
نیکی بعد میں ہے اور یہ سزا جو ہے اس سے پہلے پورے قیامت کے دن میں یہ سزا. تو کتنا مانگے اللہ نے؟ 2.5% بس. پہنیے اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، اچھا برتیے، اچھے گھروں میں رہیے، لیکن اللہ کا حق ادا کیجیے اور اللہ کا حق ادا کر کے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہے. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. تم جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک نسی کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اور نسی کیا ہے؟ کسی سال مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ ان کریم حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. ایسا ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سارا سو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تنہا اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو کمزور کرتی ہے اور دنیا کی محبت ایک حدیث میں آتا ہے ہر خطا کی بنیاد ہے. ہر گناہ میں پیچھے جو ہے نا وہ دنیا کی محبت اس کی جڑ میں ہوتی ہے. اور کسی نے کہا کہ دل جس کا ہوا جان بھی وہ لے کر رہے گا، یعنی جس کے اندر دل کھپا ہوا ہوگا پھر جان بھی اسی رستے میں لگے گی. تو اللہ کرے کہ اللہ یہ دین میرے اور آپ کے دلوں میں سما جائے، اس کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں سما جائے. دنیا کی محبت ایسی بیماری ہے جو انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے اور پھر نفاق انسان کو خدا نخواستہ کفر کی طرف لے کر جاتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 دن کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے. یہاں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. ہجرت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابوبکر کے اور کوئی نہیں تھا اور آپ دونوں نے غار میں پناہ لے لی تھی. جب کفار سے وہ جو ٹیمیں آئیں اور وہ پہنچ گئی اس غار کے نہانے تک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا. جنتوں کی بشارتیں ہیں ان کے لیے. ہجرت کے جب ہونی تھی 4 مہینے پہلے سے اونٹنیاں تیار کی تھی، انہیں کھلاتے پلاتے تھے، ان کی سیوا کرتے تھے کہ کسی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے تو اونٹنی تیار ہو. اور رستے میں بھی جب ہجرت کر رہے تھے تو کس طرح سے کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی آپ کے پیچھے چلتے، کبھی آپ کے دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتائے مجھے غم کس بات کا تھا کہ آگے سے حملہ نہ ہو جائے تو آگے آ جاتے، کبھی اس بات کا غم ہوتا ہے کہ پیچھے سے نہ کوئی آ جائے تو پیچھے آ جاتے. اسی طرح سے دائیں بائیں کس طرح سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں چل چل کے تو انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے. اور غار میں بھی جس طرح سے وہ اپنے سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں اور ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں بچتا، کوئی چیز نہیں بچتی تو اپنے پاؤں کے ساتھ اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں. اور پھر کس طرح سے وہ جو موذی جانور جو ہے وہ انہیں کاٹتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس اذیت سے ان کے آنسو بہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، وہ آنسو ان پر ٹپک کر گرتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلتی ہے اور پتہ چلتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعا زہر لگاتے ہیں اور وہ زہر کا اثر جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ آج کس کا روزہ ہے.
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں. پھر پوچھا کہ آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ حاضر ہے. مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مریض کی عیادت کر کے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ساری نیکیاں جمع ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ جنت کی بشارتیں ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے. نیکیوں کی دوڑ تھی نا, نیکیوں کی دوڑ تھی کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو انہوں نے کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی داخل ہوگا جسے جنت کے ہر گھر والے, ہر والا کھانے والے کہیں گے خوش آمدید, ہمارے یہاں تشریف لائیے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اس روز اس آدمی کی شان کیا ہوگی کہ جس کو ہر طرف سے, ہر گھر کے والا خانے سے جس کو صدا لگ رہی ہو کہ آپ یہاں آئیے, آپ کی یہاں مہمان نوازی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر وہ آپ ہی ہیں, وہ آپ ہی ہیں جن کو ہر طرف سے, ہر گھر سے دعوت ہوگی اور ہر جگہ سے بلایا جا رہا ہوگا. تو جو دین کے معاملے میں پیش اپنے مال کو بھی, اپنی جانوں کو بھی اور اپنے ساتھ کو نبھا رہے ہیں. صرف مال نہیں دے رہے ہیں لے لیجیے ہمیں نہ کچھ کہیے, نہیں مال بھی دے رہے ہیں اور اپنی جان کو بھی دے رہے ہیں. اور کس طرح سے اپنا پورا مال بھی لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. یہ ہے وہ جذبہ کہ پھر کس طرح سے وہ قرآن میں ان کا ذکر آ جاتا ہے اور کس طرح سے جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے. اور روزہ مبارک کے ساتھ بھی انہیں کا روزہ, اور یہ بھی ظاہر ساری زندگی ساتھ نبھایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ میں روزہ بھی نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا اور دینا ہے. نکلو اور ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی ہم بات کرتے ہیں دین کی خدمت کی تو یقیناً یہ سوچ آتی ہے کہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں, مجھے تو یہ بیماری ہے, میرے تو یہ مسئلے ہیں, میری تو یہ پریشانی ہے. تو کیسی سچویشن میں آپ ہیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کیجیے. آپ ماشاء اللہ بہت قابل ہیں, بہت باصلاحیت ہیں. اور مومن کی مثال تو ویسے بھی ایک کھجور کے درخت کی مانند ہے کہ اس درخت کا ہر حصہ فائدہ مند ہے, حتیٰ کہ گٹلی تک فائدہ مند ہے, اس کے پتے, اس کا تنا, اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے. تو مومن بھی اسی طرح سے خیر سے خالی نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے. آپ دعائیں کر سکتے ہیں, آپ مشورے دے سکتے ہیں, آپ مال دے سکتے ہیں, آپ وقت دے سکتے ہیں, آپ کسی کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں, کسی کی تربیت کر سکتے ہیں, آپ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ تو بیٹھے ہوئے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جتنا کر سکتے ہیں, جس حال میں بھی ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دینا. صحابہ کو اس ایک آیت میں ساری زندگی چین سے نہیں بیٹھنے دیا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ نکلو اور ہلکے ہو یا بوجھل, تو عمر کے جس حصے میں ہوتے تھے, بوڑھے ہو گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, پھر بھی اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ نکلو اور ہلکے ہو یا بوجھل. کبھی ان کے نابینا پن ان کے آڑے نہیں آیا. اتنے ام مکتوم ہیں, ان کو نابینا پن ان کے جو ہے وہ آڑے نہیں آیا. کسی کو بزرگی ان کے آڑے نہیں آئی, بڑھاپا آڑے نہیں آیا. دنیا جانے والے لشکر میں 90 سال کی عمر میں صحابی شریک ہے. اس عمر میں بھی جہاد کا جذبہ جو ہے وہ جوان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے اعلان ہوا تو ایک بزرگ جن کی بھویں آنکھوں پر گر رہی تھی اور 2 بندے پکڑ کر انہیں لا رہے تھے, تو انہوں نے کہا تو یہ آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کہ نکلو اللہ کے راستے میں, خواہ ہلکے ہو یا بوجھل, تو میں کیسے گھر پر بیٹھ سکتا ہوں. تو یہ ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع ہیں. یعنی جب نکلنے کا حکم ہے تو ہم نے اپنا آپ پیش کرنا ہی کرنا ہے, اور جو کچھ بھی پیش کر سکے. کبھی مجبوریوں کو آڑے نہ آنے دیں اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اگر کہا جائے کہ اس راستے میں ہر قدم پر آپ کو 1000 کا نوٹ ملے گا, کتنے لوگ ہیں جو اس پر چل پڑیں گے؟ تو یہ وہ رستہ ہے کہ ہر قدم پر نیکیاں, ہر قدم پر اجر, جنتوں کے وعدے ہیں.
اور یہ نہیں مانگا گیا رزلٹ، اللہ نے نہیں مانگا، اللہ نے صرف کوشش مانگی. آپ رستے میں چل پڑے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیا تو بس جنتیں انشاءاللہ تعالیٰ منتظر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل رسول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً ہم تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ کو جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم تک کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم لوگ جان لیتے. جو لوگ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اتنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان کتنا پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے جتنا انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھیے فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے. آپ کا بھلا ہوتا ہے، جنہیں رنج ہوتا ہے، آپ پر مصیبت آتی ہے جنہیں منہ پھیر کر کچھ کچھ پلٹتے اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا تھا. ان سے کہیے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے. اور اہل ایمان کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز سے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہیے تم اپنے مال کو راضی خوشی خرچ کرو یا بقرار بہرحال قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے ہیں تو مسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بعد میں ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت و اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دے تو تاریخی کی حالت میں دے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تم ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے کرنا پا لے یا کوئی کھو یا کوئی دوست بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی نہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمول ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کی تعریف پر مطلوب ہے. نیز گردوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا دانا دینا ہے. یہاں یہ زکوٰۃ کی باتیں ساری ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کام کا بچہ ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی ہی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے. سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.